بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی رحمتوں کے زیر سایہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج آپ سب لوگوں کے لیے بینگن کے پکوڑوں کی ریسیپی لے کے حاضر ہوں۔ بہت مزے کے یہ پکوڑے بنتے ہیں اور بہت کرسپی ہوتے ہیں۔ آپ ضرور یہ ٹرائی کیجئے گا۔ آج کل موسم بھی ہے اور ویسے بھی کوئی مہمان وغیرہ آ جائے تو بہت جلدی سے یہ بن جانے والی ریسیپی ہے۔ ہم یہاں پہ لیں گے 2 بینگن اور ان کو میں کاٹتا ہوں۔ کاٹنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے اس کو کاٹنا ہے۔ بینگن کو اچھی طرح سے دھو لیجئے گا اور اس کو ایسے آپ نے کاٹنا ہے، بالکل جیسے چپس بناتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس کو کاٹنا ہے، لیکن تھوڑا سا آپ نے اس کو چپس سے موٹا رکھنا ہے، بالکل باریک نہیں کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے۔ یہ میں آپ کو سائز دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیے، یہ والا دیکھ لیں، یہ اس سے زیادہ موٹا بھی نہ ہو اور اس سے زیادہ باریک بھی نہ ہو۔ تو اسی طرح سے میں دوسرے بینگن کو بھی جو ہے وہ کاٹ لیتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں آپ نے مسالے کون کون سے ڈالنے ہیں اور اس کو پکانا کیسے ہے۔ تو یہ ہمارے بینگن جو ہے کٹ گئے، ان کو میں پانی میں بھگو کے رکھوں گا، کیونکہ اگر ویسے میں نے رکھ دیے تو یہ کالے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے 1 کپ بیسن لے لیا ہے اور اس بیسن میں اب میں ڈالتا ہوں 1 چمچ لال مرچ پاؤڈر ہے اور اس کے ساتھ دڑا مرچ ہے، یہ آدھا چمچ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ہلدی ہے، ہلدی آدھا چمچ ہے، ہلدی کلر کے بھی ہمارے کام آئے گی، اور اس کے ساتھ جو ہے آدھا چمچ ہم نے نمک ڈال لیا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا میں زیرہ ڈالتا ہوں، یہ دیکھیے، یہ زیرہ ایسے مسل کے آپ ڈالیں، اس کے مسلنے سے بہت مزے کی خوشبو آتی ہے، اور اس کے ساتھ تھوڑی سی جوائن، یہ میں مسل رہا ہوں، لیکن اگر آپ بغیر مسلے ہوئے بھی اگر اس کو جوائن کو ڈال دیں گے تو جوائن کی بھی اپنی ایک خوشبو ہے اور ایک ذائقہ ہے۔ اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گا۔ اب پانی سے اس کو میں گھولتا ہوں، اور اتنا پانی ڈالیں، 1 کپ میں نے پانی لیا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ 1 کپ جو ہے اس میں پورا آئے گا، بلکہ یہ بچ بھی گیا ہے میرے پاس پانی، ٹھیک ہے، تھوڑا سا پانی بچ گیا ہے۔ یہ چھوٹا گلاس تھا، کپ کے برابر جو ہوتا ہے، یہ وہ والا تھا۔ یہ تھکنس آپ نے دیکھ لی ہے، اس طرح سے آپ نے بنانا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ سبز مرچیں بعد میں نے ایڈ کی ہیں، جس کے ہو گئی ہے، اس کی ویڈیو نہیں بن سکی، سبز مرچ بھی اس میں نے ڈال دی ہے۔ اب لے لیا ہم نے آئل میں ہم جو ہے ڈالیں گے بینگن، اور بینگن ہم نے ایک پیس لینا ہے اور ایسے اس میں ڈپ کر کے، جو ہم نے بیسن بنا کے رکھا ہے اس میں ڈپ کر کے ہم نے یہاں پہ ڈالتے رہنا ہے۔ یہ تقریباً 2 منٹ جب پک جائیں تو پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو چینج کر لینا ہے۔ اچھا دوستو، آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس کو آپ نے 2-3 بار جو ہے سائیڈ اس کی چینج کرنی ہے۔ یہ میں تھوڑی سی ویڈیو اس لیے لمبی کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں سائیڈ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد چینج کرتا رہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بینگن جو ہوتے ہیں یہ اگر ایک سائیڈ پہ ہی مطلب پکتے رہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جل جاتے ہیں، تو آپ نے ان کو جلنے نہیں دینا ہے، ان کو آپ نے پکانا ہے اچھی طرح سے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ یہ بالکل پکتے جا رہے ہیں، لیکن ہر 2 منٹ کے بعد میں سائیڈ ان کی چینج کر لیتا ہوں۔ اب یہ میں نکال لیتا ہوں، ماشاءاللہ یہ بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، ایسا کلر ہو جائے تو اس سے زیادہ بلیک کلر نہ ہونے دینا، بس جو ہے یہاں پہ آپ نکال لیں۔ تو ماشاءاللہ یہ بالکل تقریباً ریڈی ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح میں دوسرے بھی نکال لیتا ہوں، جو باقی ہمارے بینگن بچے ہوئے ہیں، تو ان سب کو میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں۔ تو یہ دیکھیے میرے دوستو، ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست قسم کے یہ بینگن کے پکوڑے بالکل ریڈی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کیچپ لے لیں، اس کے ساتھ آپ پودینہ کی چٹنی لے لیں۔ میں نے کہ پودینہ کی چٹنی لی ہے، آپ بھی اگر چاہیں تو چٹنی لے سکتے ہیں۔ تو دوستو، جو میرے دوست نئے میرے چینل پہ ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ان کو یہ اچھی ویڈیو جو ہے ملتی رہیں، اور جو میرے پرانے دوست ہیں وہ میری ویڈیو کو لائک اور میرے اپنے دوست اور فیملی کے ساتھ جو ہے وہ شیئر ضرور کریں۔ اللہ پاک کی رحمتیں، اللہ پاک کی برکتیں آپ سب لوگوں کے گھروں میں بارش کی طرح برستی رہیں۔ میرے دوستو، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں۔ میری دعا ہے جو میرے دوست پریشان حال ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور کرے، جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو میرے دوست بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کو بہتر رزق اور بہتر روزگار دے۔ اگلی ریسیپی میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے دیں اجازت اور آپ کھائیں پکوڑے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔